السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ خوش و خرم آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضری ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو بھی غور سے سنیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن چونکہ یہ سبق بہت لمبا ہے، اس لیے میں اس سبق کو 3 ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک کا نام حصہ اول دوں گا، دوسرے کا نام حصہ دوم، اور تیسرے کا نام حصہ سوم۔ سبق کا نام ہے پولیوشن حاضر ہو۔ اس کے مصنف ہیں عبدالرب کاردار۔ اصل میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور قانون کی پکڑ میں نہیں آتے۔ ایک شخص ہاتھ میں چھڑی تھامے اسے فضا میں لہراتا ہوا چل رہا تھا۔ اچانک چھڑی ایک راہگیر کی ناک سے ٹکرائی۔ راہگیر کہتے ہیں راستہ چلنے والے کو۔ ایک راستہ چلنے والے شخص کی ناک سے اس کی چھڑی ٹکرائی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، یعنی غصے میں ہو گیا، اور اسے ڈانٹنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ وہ شخص بجائے شرمندہ ہونے کے کہنے لگا، جناب، یہاں ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ یہ سن کر راہگیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، مگر تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو آزادی حاصل ہے، آپ اپنی چھڑی کو لہراتے ہوئے چلیے، لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ آپ لہراتے ہوئے چلیے، لیکن اس چھڑی کو میری ناک پر کیوں لہرائیں گے؟ یہاں آپ کی آزادی آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا آزادی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، یہ جرم ہے۔ ہمارے سماج میں کئی لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں مگر قانون کی پکڑ میں نہیں آتے۔ ایسے ہی پولیوشن یعنی آلودگی بھی ہمارے ملک کے لیے ایک خطرہ ہے۔ آلودگی بڑھانے والے اور اس کی روک تھام میں رکاوٹ بننے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ ذیل کا ڈرامہ اسی سماجی حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ پولیوشن حاضر ہو ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتا ہے۔ کبھی اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے کامن عبارت میں، عام عبارت میں اپنے الفاظ کو ادا کرتا ہے، جسے ہم نثر کہتے ہیں۔ کبھی نظم کے پیرائے میں، حمد کے پیرائے میں، نعت کے پیرائے میں اپنی بات کو واضح کرتا ہے، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم حمد کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی اپنے خیال کا اظہار قصہ اور کہانی کی شکل میں کرتا ہے۔ قصہ اور کہانی بھی ایک بہت دلچسپ ہوتی ہے، تو ڈرامہ بھی قصہ اور کہانی کی ایک قسم ہے۔ بس ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ میں قصہ اور کہانی کے ساتھ کردار بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ کہانی، وہ قصہ جو کردار کے ساتھ پیش کی جائے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ میں قصہ اور کہانی بھی ہوتا ہے اور رول پلیئرز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کا عنوان پولیوشن حاضر ہو۔ پولیوشن کسے کہتے ہیں؟ پولیوشن کا معنی ہے گندگی۔ اس کے بہت سارے مترادف الفاظ اردو میں آتے ہیں۔ پولیوشن مینس نجاست، پولیوشن مینس آلودگی، پولیوشن مینس کثافت۔ یہ سارے مترادف اور سینونیم الفاظ ہیں اردو کے،
جن سب کا معنی ایک ہے، یعنی گندگی اور آلودگی کے۔ مصنف نے آلودگی کتنا خطرناک ہے، اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے ایک کہانی اور ایک ڈرامے کی شکل میں اپنی بات کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے بچے اس ڈرامے کو سنیں گے، سمجھیں گے اور آلودگی سے خود بھی بچیں گے، اپنے محلے کو، اپنے گلی اور کوچوں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک اور ملک کے ماحول کو آلودگی اور کثافت سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی مقصد ہے اس سبق کے پڑھانے کا، اس ڈرامے کے پڑھانے کا، کہ معاشرے میں جو بھی برائی رائج ہو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پولیوشن بھی بہت عام ہے، ہر کوئی بندہ اپنے ونڈوز کھڑکی سے سڑک پر کھانا پھینک دیتا ہے، کچڑا پھینک دیتا ہے، اور کوئی سامان کھا رہا ہے اس کا جو ہے پولیتھین وہ روڈ پر پھینک دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پولیوشن کی ذمہ دار ہیں، پولیوشن اس سے بڑھتی ہے۔ ہم سب کو ڈسپلن کے ساتھ رہنا چاہیے اور پولیوشن سے بچنا چاہیے۔ تو ایک ڈرامہ ہے، دیکھیں ڈرامہ میں چند کردار ہوتے ہیں۔ اس ڈرامہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی چند کردار سمجھنا ہوگا، اور یہ ڈرامہ کورٹ اور عدالت کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک عدالت ہوتی ہے، کورٹ ہوتا ہے، تو اس میں جج ہوتے ہیں، اس میں سرکاری وکیل ہوتے ہیں، اس میں ایک مجرم ہوگا، چند گواہ ہوں گے، اور پھر جج ان جرم کو سنے گا، مجرم کو بلائے گا، اور سرکاری وکیل وہ جرم کو ثابت کرے گا، اور پھر سزا جج کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے جو سزا فیصلہ کیا جائے گا، جس سزا کا، وہ فیصلہ مجرم کو برداشت، وہ فیصلہ مجرم کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ایک کردار ہے، ایک ڈرامہ ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بھی کردار کیا کیا ہے دیکھیے۔ نمبر 1 جج ہے۔ جج آپ سمجھتے ہیں قاضی، کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج۔ تو ایک جو ڈرامہ ہے تو اس میں ایک شخص جج ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ سرکاری وکیل، ایک سرکاری وکیل ہے، حکومت کا وکیل ہے جو جرم ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ مجرم ہے، کثافت میاں۔ کثافت میاں یعنی گندگی، پولیوشن، یہ مجرم ہے، اور ان کا جرم کیا ہے؟ کثافت پھیلانا، گندگی پھیلانا۔ اور 3 گواہ ہیں، 3 گواہ ہیں، اس میں سے ایک جمنا ندی ہے، دوسرے گنگا ندی، اور تیسرے تاج محل۔ یہ تینوں باری باری آ کر کے کورٹ میں کثافت میاں پر الزام لگائیں گے کہ کثافت میاں ہمیں آلودہ کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر ایک جو کردار ہے وہ اردولی ہے۔ اردولی کو انگلش میں آرڈرلی بولتے ہیں، یعنی بلانے والا سپاہی، اطلاع دینے والا سپاہی۔ جب جج صاحب اپنے چیمبر میں آئیں گے، آفس میں بیٹھیں گے، تو مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے، جج کے سامنے لانے کے لیے کوئی نہ کوئی بلانے والا ہوگا، جسے ہم یہاں اردولی کہتے ہیں۔ تو اردولی کا کام یہ ہے کہ وہ مجرم کو بلاتا ہے۔ اب دیکھیے، سمجھ جائیے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عدالت لگ گئی ہے، کورٹ سج گیا ہے، اور اب سنوائی شروع ہونے والی ہے، کیس شروع ہو رہا ہے، ڈرامہ شروع ہو رہا ہے۔ اردولی نے کہا، کثافت میاں ولد نجاست میاں حاضر ہو۔ دیکھیے زبان پر بھی توجہ دیجئے، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے۔ کثافت میاں، کثافت مینس گندگی، اور یہی مجرم ہے۔ کثافت میاں ولد، ولد مینس باپ، ولد کسے کہتے ہیں؟ باپ کو۔ نجاست میاں، یہ باپ ہے کن کے؟ کثافت میاں کے۔ نجاست میاں یہ سینونیم بھی ہے کثافت میاں کی۔ کثافت، نجاست دونوں کی معنی گندگی۔ تو جج آئے، چیمبر میں بیٹھ گئے، اور اردولی کو کہا کہ مجرم کو بلائیے۔ اب اردولی جو ہے وہ 3 دفعہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کثافت میاں ولد نجاست میاں حاضر ہو۔
3 دفعہ آواز لگاتا ہے، کثافت میاں داخل ہوتے ہیں اور کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کٹہرا کسے کہتے ہیں؟ کٹہرا کہتے ہیں لکڑی یا لوہے کے جنگلے کو۔ جج صاحب جہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا روم ہوتا ہے جہاں مجرم آ کر کے حاضر ہوتا ہے اور اپنی بات کہتا ہے، جج صاحب اسے سنتے ہیں، تو اسی حصے کو جس میں مجرم کھڑا ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کٹہرا۔ تو کثافت میاں آ گئے جج کے پاس اور کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ اب باری ہے سرکاری وکیل کی۔ سرکاری وکیل اب جرح کرے گا، سوالات کرے گا۔ سرکاری وکیل نے پوچھا آپ کا نام، یعنی مجرم سے پوچھ رہا آپ کا نام؟ کثافت میاں نے جواب دیا کثافت میاں عرف پولیوشن۔ دیکھیے کہا میرا نام کثافت ہے، کثافت میاں ہے۔ عرف مینس جس نام سے لوگوں کو جانا جائے اسے عرف کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میرا عرف جو ہے لوگ مجھے پولیوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر سرکاری وکیل نے سوال کیا والدہ کا نام؟ کثافت میاں نے کہا آلودگی خانم۔ دیکھیے آلودگی بھی یہ گندگی کی سنونیم ہے، مترادف ہے۔ کہا میرے والد کا نام تو نجاست میاں تھا اور میری والدہ کا نام یعنی ماں کا نام آلودگی خانم ہے۔ سرکاری وکیل اب کہتے ہیں کثافت میاں آپ تو اسم با مسمہ ہیں۔ اسم با مسمہ مینس نام کی طرح، اسم مینس نام، اسم با مسمہ نام کی طرح۔ اسم با مسمہ یہ بھی اردو کا بہت اچھا لفظ ہے۔ یہ کب کہتے ہیں؟ جو نام ہو اسی طرح اس کی حالت بھی ہو تو کہتے ہیں فلاں اسم با مسمہ ہے۔ تو سرکاری وکیل کہہ رہا ہے ارے کثافت میاں آپ تو اسم با مسمہ ہیں، یعنی آپ کا نام بھی کثافت میاں ہے اور آپ کا کام بھی کثافت پھیلانا ہے، تو آپ تو اسم با مسمہ ہیں، اپنے نام کی طرح ہیں۔ جج سے مخاطب ہو کر کے می لارڈ اپنے نام کی مناسبت سے اس ساری دنیا میں کثافت پھیلا رہے ہیں۔ اب سرکاری وکیل جج کے سامنے مجرم کے جرم کو واضح کر رہے ہیں۔ می لارڈ اپنے نام کی مناسبت سے اس ساری دنیا میں کثافت پھیلا رہے ہیں، یہ کام انہیں وراثت میں ملا ہے، یہ کام انہیں وراثت میں ملا ہے، یعنی اپنے باپ دادا سے ملا ہے۔ وراثت کہتے ہیں باپ دادا سے جو چیز ملے اس کو کہتے ہیں وراثت میں ملا ہے۔ وراثت میں کیسے ملا؟ اس لیے کہ ان کے باپ کا نام بھی نجاست میاں ہے، گندگی پھیلاتے تھے، اور ان کی والدہ کا نام بھی آلودگی خانم ہے، جو آلودگی پھیلاتی تھی۔ تو سرکاری وکیل کہہ رہا ہے کہ کثافت میاں ایک کثافت پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور یہ کام انہیں وراثت میں ملا ہے۔ کھیت کھلیان، زمین آسمان، ندیاں سمندر، جنگل اور پہاڑ، کثافت میاں اور پولوشن نے ہر جگہ کو آلودہ کر رکھا ہے۔ سرکاری وکیل نے بہت ہی پرزور انداز میں مجرم کے جرم کو جج کے سامنے بیان کیا۔ کہا ان کا جرم یہ ہے کہ یہ کثافت پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور کھیت کھلیان، زمین آسمان، ندیاں سمندر، جنگل پہاڑ، ہر جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ اب باری ہے کس کے؟ کثافت میاں کی، جو مجرم ہیں۔ کثافت میاں بولنے لگے حضور اس میں میرا قصور کم ہے۔ قصور کہتے ہیں غلطی کو۔ جو سرکاری وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہی کثافت پھیلا رہا ہوں پوری دنیا میں، تو یہ کثافت میاں کہہ رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حضور اس میں میرا قصور کم ہے، آپ لوگ اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ سرکاری وکیل پھر بول پڑے می لارڈ کثافت میاں خود کو قانون کے فندے سے بچانے کے لیے دوسروں کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے جرائم کے کئی چشمدید گواہ ہیں۔ جرائم کی جمع ہے جرم کی، اور چشمدید میں آنکھوں دیکھے گواہ۔ ان کے جرائم کے کئی چشمدید گواہ ہیں، اجازت ہو تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ مجرم نے اپنی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا
کہ جو سرکاری وکیل صاحب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں پوری دنیا میں کثافت پھیلا رہا ہوں، تو ڈیفنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ حضور اس میں میری غلطی کم ہے، آپ لوگ ہی اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ تو سرکاری وکیل نے پھر جواب دیا کہ حضور جج صاحب یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں جو الزام پر لگا رہا ہوں یہ الزام بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کئی چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو گندگی پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے، حضور اگر اجازت ہو تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ جج اجازت ہے، جج نے کہہ دیا جی اجازت ہے۔ اب سرکاری وکیل صاحب کے پاس 3 گواہ ہیں، باری باری 3 گواہوں کو پیش کریں گے۔ پہلا گواہ جمنا دیوی ہیں، دوسرا گواہ گنگا دیوی ہیں، اور تیسرا گواہ تاج محل ہے، اس لیے کہ یہ تینوں ہی چیزیں بہت آلودہ ہیں آج۔ اب سرکاری وکیل نے کہا، دیکھیے سرکاری وکیل نے کہا جمنا دیوی کو پیش کیا جائے۔ کس سے کہا؟ اردولی سے کہا ہوگا، جس کا کام ہے بات کو مجرم تک پہنچانا اور مجرم کو بلانا، یہ اردولی کا کام ہے۔ اردولی نے کہا جمنا دیوی بنت کوہ ہمالیہ حاضر ہو۔ جمنا دیوی بنت کوہ ہمالیہ، بنت مینس لڑکی، بیٹی، بنت اور ابن دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ابن مینس بیٹا اور بنت مینس بیٹی، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو جمنا دیوی کے ابو کا نام کیا تھا؟ ہمالیہ۔ تو جمنا دیوی بنت کوہ ہمالیہ حاضر ہو۔ جمنا دیوی داخل ہوتی ہیں اور کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جمنا دیوی ایز اے گواہ کے طور پر آ کر کے مجرم کے ساتھ کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب سرکاری وکیل پوچھتے ہیں محترمہ جمنا دیوی، آپ کو کثافت میاں کے خلاف کچھ کہنا ہے؟ جمنا دیوی کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں، بہت کچھ کہنا ہے اس مکار کے خلاف۔ ایک ڈھونگی ہے، فریبی ہے، قاتل ہے، نہ جانے کتنوں کی زندگیاں برباد کی ہیں اس نے۔ جمنا دیوی آ کر کے بہت جذبات میں ہو گئیں اور غصے میں ہو گئیں، کہہ رہی ہیں کہ کثافت میاں تو ڈھونگی بابا ہے، فریبی یعنی دھوکہ دیتا ہے، قاتل ہے، کتنی کی زندگیوں کو اس نے ختم کر دیا ہے، مار ڈالا ہے، نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ اب جج صاحب بول پڑتے ہیں محترمہ یہاں جذبات نہیں چلتے، عدالت کو ثبوت درکار ہے۔ ثبوت مینس پروف، دلیل۔ جج نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ اپنے جذبات سے، اپنے زبانی طاقت سے، اپنے بولنے کے انداز سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کو عدالت میں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ عدالت میں کوئی چیز دلائل سے ثابت ہوگی تو آپ ثبوت پیش کیجیے، جذبات سے کام مت لیجیے۔ جمنا دیوی کہتی ہیں جج صاحب اس کے خلاف سینکڑوں ثبوت میں ہیں میرے پاس، سب سے بڑا ثبوت تو میں خود ہوں۔ جمنا دیوی کہہ رہی ہیں کہ سب سے بڑا ثبوت تو میں خود ہوں۔ جج تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اپنی بات واضح کیجیے آپ۔ جمنا دیوی اب الزام لگانا شروع کرتی ہیں کثافت میاں پر اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جمنا دیوی کی بات کو سنیے۔ جج صاحب آپ جانتے ہیں میرے والد کوہ ہمالیہ ہیں اور ماں کا نام گنگوتری ہے۔ کوہ ہمالیہ بہت مشہور پہاڑ ہے اور گنگوتری ایک ندی ہے۔ یہ دونوں اتراکھنڈ میں پائے جاتے ہیں، ایک صوبہ ہے اپنے وطن عزیز کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میرے والد کوہ ہمالیہ ہیں اور ماں کا نام گنگوتری ہے۔ قدرت نے مجھے لاجواب رنگ روپ عطا کیا تھا۔ جمنا دیوی کہہ رہی ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی اتراکھنڈ میں
کوہ ہمالیہ کے پاس اور گنگوتری ندی کے پاس، وہاں تو میرا رنگ روپ دیکھیے، میری خوبصورتی دیکھیے، رنگ روپ کہتے ہیں خوبصورتی کو، میں بہت خوبصورت تھی۔ جنہوں نے ہمالیہ کے دامن میں میرا بچپن دیکھا، دامن کا معنی یہاں ہے پہاڑ کے نیچے کی زمین، ہمالیہ جو پہاڑ ہے اس کے نیچے جو زمین ہے وہیں سے جمنا دیوی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے ہمالیہ کے دامن میں میرا بچپن دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کس قدر صاف و شفاف اور خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ یہ کہہ رہی ہیں جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، کہاں کوہ ہمالیہ کے پاس اور گنگوتری کے پاس، تو وہاں تو میں بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی، شاندار ہوتی تھی، لیکن آج دیکھیے کیا حالت ہو گئی ہے میری، وہ رونے لگتی ہے، ایک کہہ کر کے رونے لگتی ہے۔ یہی حال میری بہن گنگا کا ہوا۔ گنگا بھی بہت گندی ہے آج کل، اس میں لوگ آلودگی اور گندگی پھیلاتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ تو جمنا دیوی کہہ رہی ہے یہی حال میری بہن گنگا کا بھی ہے۔ گنگا کو اپنی بہن بتا رہی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں یہیں سے نکلتے ہیں، اسے ہریدوار سے، اور وہ دونوں جا کر کے کہاں ملتے ہیں؟ الہ آباد میں دونوں ندیاں جمنا اور گنگا دونوں آپس میں مل جاتی ہیں۔ نہ صرف میرے والد والدہ بلکہ اس پولوشن نے ہمارے سارے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ یہ کریں کہ ہمارے والد تو کون ہیں؟ کوہ ہمالیہ، اور والدہ کون ہیں؟ گنگوتری۔ صرف انہی کو نقصان نہیں پہنچایا نجاست میاں نے، بلکہ جو ہمارے سارے خاندان ہیں، اس کے خاندان کون ہیں؟ جو ندی اور نالے ہیں سب اس کے خاندان ہیں۔ اس پولوشن نے ہمارے سارے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ کس قدر نقصان پہنچایا اس نے میں بیان نہیں کر سکتی، روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جمنا ندی نے اپنی بات دلیل کے ساتھ جج کے سامنے کثافت میاں کے خلاف رکھ دی اور اپنی بات ختم کر کے واپس چلی گئی۔ ایک گواہ کی بات پیش ہو گئی ہے، باقی 2 گواہ موجود ہیں، پھر اس کے بعد 2 گواہوں کی گواہی دینے کے بعد پھر جج صاحب کا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد لیسن مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلا حصہ میں یہیں ختم کرتا ہوں، دوسرا حصہ انشاءاللہ پھر شروع کریں گے اگلے دوسرے پارٹ میں، دوسرے حصے میں۔ السلام